بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بھی محفل کرتے تھے۔ شیخ یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ علیہ سرف کے امام گزرے۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں گیا تو میں نے عجیب ہی رنگ دیکھا۔ تقریر ختم ہوئی تو 15 بندے ادھر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور ہم بے نمازی تھے، آج کے بعد پکی توبہ کرتے۔ 50 ادھر سے کھڑے ہو گئے، حضور نافرمان تھے، رشتے توڑنے والے تھے، آج کے بعد توبہ۔ 10 ادھر سے کھڑے ہو گئے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نہ گھر آیا، ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ہر بندہ عجیب انداز میں سوچتا ہے۔ کہتے میرا بھی عجیب انداز تھا، منطقی فلسی صرفی نحوی آدمی تھا۔ میں گھر آیا تو سوچنے لگا کہ کتنے کو بندوں نے توبہ کی ہوگی آج۔ دیکھو نا کتنی شاندار بات ہے۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، وہ یہ گن رہے ہیں کہ توبہ کتنے کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نا سوچنے لگا کتنے کے بندوں نے توبہ کی ہوگی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یحییٰ پریشانی والی کیا بات ہے، کل جائیں گے تو گن لیں گے۔ سو جا چپ کر کے۔ کہتے ہیں اگلے دن میں گیا تو میرا گننے کا انداز یہ تھا کہ میں ایک دھاگا لے گیا لمبا سا، چادر کے نیچے نا میں نے دھاگا رکھ لیا کہ ایک بندہ اٹھ کے توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگاؤں گا گانڈک، دوسرا اٹھ کے توبہ کرے گا تو دوسری گرہ لگاؤں گا، گرہیں لگاتے رہوں گا، بعد میں گن لوں گا۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، حضور غوث اعظم کی دائیں جانب ممبر کے سامنے میں بیٹھ گیا۔ ایک بندے نے اٹھ کے تقریر کے بعد توبہ کی، میں نے ایک گرہ لگائی، دوسرے نے توبہ کی، دوسری گرہ لگائی، تیسرے نے توبہ کی۔ کہتے ہیں پہلے تو ایک ایک اٹھتا تھا، پھر درجنوں اٹھنے لگے۔ اب کتنے کو گریں لگے؟ فرماتے ہیں میں پہلے بندے گنتا، پھر غوث اعظم کی تقریر، پھر میں اپنے دھاگے پہ توجہ دیتا۔ کہتے ہیں جب مجھے پریشان دیکھا تو غوث اعظم نے ساری بات چھوڑ کے توجہ میری جانب کی، اور شیخ نے نظر ڈالی تو مزہ ہی آ گیا۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے، میں گرہیں کھول رہا ہوں، تو لگا رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا، رب کا فضل شمار۔ یہ غوث اعظم کا طریقہ۔ ہم بھی نا مشورہ نہیں دیتے کسی کو، ہم کہتے ہیں او جی مولوی صحیح گل ہی نہیں دس دے، تو بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کی ڈیوٹی لگائی، بلیغوا انی ولو آیا، تو آپ بتا دیں صحیح بات۔ کتنے لوگوں کو مسجد میں لائے ہو، نمازی کتنوں کو بنایا ہے؟ کتنے لوگوں کو کہا یار ایک پروگرام نہ بنائیں کہ شام کو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں قرآن پاک ٹھیک کر لیں؟ کتنے یاروں کو ہم نے ڈرائیونگ سکھائی ہے، لیکن کسی کو قرآن بھی تو سکھا دینا چاہیے تھا نا۔ کتنے ہیں جنہیں واٹس ایپ چلانا ہم نے سکھایا ہے، تو کسی کو رسول اللہ کی نعت بھی سکھا دینی چاہیے تھی۔ یہ فریضہ سر انجام دیں نا، اس طرح بھی تو لوگوں کا رجحان لائیں نا۔ اگر ہم مل کے دوستوں کو لے جا سکتے ہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں کہ پہلے وہاں میچ دیکھیں گے پھر کٹھے کھانا کھائیں گے، تو اگر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں تو پھر مسجد بھی کٹھے جا ہی سکتے ہیں، پھر محفل میں بھی کٹھے۔ تیسرا پہلو حضور غوث اعظم کی زندگی کا بیان کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ غوث اعظم میں نا غریب پروری بہت زیادہ تھی۔ غریب کا نا استحصال اس طرح کا ہوا ہے کہ غریب نے بھی کئی جگہوں پہ وقار رکھنا اپنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید میں تیسرے درجے کا کوئی انسان ہوں، اس لیے کہ ہم نے غریب کو پیسے تو دیے ہیں، مدد تو کی ہے، پر اس کو عزت نہیں دی، وقار نہیں دیا۔ تو معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں، بالکل کٹ گئے، اور کچھ لوگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت آ گئی۔ دیکھیں نا، جب صرف ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں، ہمارے کپڑے اب پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے، پہلے کپڑے پرانے ہوتے تھے، اب ڈیزائن بدلتا ہے۔ جب ڈیزائن کی خاطر کپڑے بدلے جائیں اور پڑوسی کی بیوی روز 6-7 شاپر بازار لے کے جائے اور لے کے آئے، اور ساتھ والے گھر میں بالکل بوڑھی اماں لیٹی ہو اور اس کے پاس شوگر کی دوائی کے پیسے ہی نہ ہوں، پھر نفرتیں پروان چڑھتی، جو تنگ آتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، پھر حالات خراب ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس بات کا بہت سختی کے ساتھ خیال رکھا، بڑی سختی کے ساتھ۔ میں سوچتا ہوں کہ جب یہ لوگ کوشش کرتے تھے نا، اخلاص ہوتا تھا تو اللہ پھر انہیں موقع بھی عطا فرماتا تھا، پھر انہیں اللہ موقع بھی دیتا تھا۔ حضور غوث اعظم کی مصروفیت صبح شام کی میں نے آپ کو بتا دی، اس کے باوجود غوث اعظم ٹائم نکالتے تھے۔ ایک دن وقت نکال کے گئے دجلہ کے کنارے، گھومتے گھومتے، میں ایک بزرگ تھے
برطانیہ کا ایک شہر ہے، تو میں نے ان سے ایک بات سنی، مجھے بڑی مزہ آیا. ہم لوگ وہاں موجود تھے تو ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ حضرت صاحب لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے آپ رہتے ہیں آسمانوں پہ تو میں زمین پہ گھومتا ہوں. بڑی میرے دل کو بات لگی. کہنے لگے بندہ زمین پہ گھومے نا تو اس کا لوگوں سے رشتہ قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی زمین پہ گھومے ہی نہ، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جب بندہ زمین پہ، آج کل ہم لوگ زمین پہ نہیں گھومتے، ہم نے مطلب کے جرانے رکھے ہیں، مطلب کی دوستیاں رکھی ہیں، بس جس کے ساتھ فوٹو کو کمنٹس زیادہ ملیں گے فوٹو اسی کے ساتھ کھنچوانی ہے. ہم نے مطلب کے سارے تعلقات رکھے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے جب گھومیں گے نہیں زمین پہ تو لوگوں سے رشتہ کیسے بنے گا؟ ہمارے لوگ زمین پہ چلتے تھے تو دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، لوگ ان سے جڑ جاتے تھے. حضرت غوث اعظم دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو ایک شخص رو رہا تھا کھڑا، اس کو آواز دی، میاں کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بڑا رلاتی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کرایہ کوئی نہیں تھا پاس، لیکن دریا کے اس پاس جانا تھا تو بیٹھ گیا ہوں کشتی میں. ملا آیا ہے تو اس نے کرایہ مانگا ہے، تو میں نے کہا یار میں تیرا محلے دار ہوں، تو مجھے جانتا، میں تجھے جانتا ہوں، تو لے جا، میں واپس بھی لے آ، میں دے دوں گا ایک آدھ دن میں. تو کہتے ہیں اس نے نا بھری ہوئی تھی کشتی لوگوں سے، اس نے میری رسوائی بھی کی ہے اور مجھے اتار بھی دیا ہے. اس نے کہا یہ مفت خوروں کے لیے نہیں حضور، وہ مجھے جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں غریب ہوں اور میری مجبوری تھی جانا. پتہ ہے نا آپ کو ہم کتنی تفتیش کرتے ہیں جب کسی کو 10 روپے دیتے ہیں. 10 روپے دیے ہیں اور 100 بات بھی ساتھ کر دی ہے، چنگا پلا ہے کام کریا کر، آ تینوں کام لاواں، یہ 2500 باتیں بھی سنائی ہیں اور دیے 10 روپے. کہتے ہیں اس نے اتار بھی دیا، الٹا رسوا بھی کیا ہے. غوث اعظم فرمانے لگے تو یہیں ٹھہر، میں ابھی آیا. ایک ہوتی ہے غریبوں کے حق میں تقریر کرنا، ایک ہوتا ہے غریبوں سے پیار کرنا. غریبوں کے حق میں تقریر تو پاکستان کا ہر سیاستدان بڑی اچھی کرتا ہے، بڑی شاندار، اور کئی تو رو بھی پڑتے ہیں غریبوں کا نام لیتے لیتے، رو پڑتے ہیں، لیکن پس منظر میں پھر وہ چیزیں نظر نہیں آتی. آنسوؤں میں بھی ہوتی ہیں، تقریروں میں بھی ہوتی ہیں، لفظوں میں بھی ہوتی ہیں، پر عملاً ماحول وہ نہیں ہوتا. حضور غوث اعظم گھر گئے، 100 دینار لائے. اتنی دیر میں وہ ملا کشتی واپس لے کے آ گیا تھا، اس کو بھی رسوا نہیں کیا اور اس غریب کو بھی یہ نہیں کہا کہ فکر نہ کرو میں نے غریبوں کے لیے فلانا کام کر دیا ہے، کوئی کسی قسم کی ڈینگیں نہیں ماری، بلکہ ملا کا ہاتھ پکڑا تو کونے میں لے گئے. 100 دینار اس کی مٹھی میں تھمایا، فرمایا یہ پیسے رکھ لے، اور آج کے بعد کوئی غریب لاچار تیری کشتی میں بیٹھے نا تو اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور جب پیسے ختم ہو گئے مجھے بتانا، میں دوبارہ دے دوں گا. لیکن کسی غریب کو آج کے بعد رسوا نہیں کرنا. یہ مزاج تھا، یہ شوق تھا، اور یہ اگر بندہ پیدا کرے تو پیدا ہو جاتا ہے. یہ طبیعت انسان بنائے تو طبیعت. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت کر، اللہ تجھے بانٹنے کی توفیق دے دے گا.